سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ ہیلنگ پاور موجود ہے اور آپ نے جرنی کیسے شروع کی؟ اتنی انرجیز کو ہیل کرتے کرتے آپ اپنی انرجی کو کیسے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیسے اس کا اورا ریڈ کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا سائنز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ سر ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس یہ کس حد تک ہمارے اورا کو افیکٹ کرتا ہے؟ سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ ہیلنگ پاور موجود ہے اور آپ نے جرنی کیسے شروع کی؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں ہر پوڈ کاسٹ میں کہ ہم جو انسان ہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف بایو میٹرکس الگ الگ نہیں رکھے، آنکھوں کا رنگ الگ الگ نہیں رکھا، ان کی آوازیں الگ الگ نہیں رکھی. کبھی ایک کی آواز کسی دوسرے آواز کے ساتھ ملتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے؟ کام نہیں ہوتا ہے. جی، ایگزیکٹلی سیم فریکوینسی یا چینل پہ نہیں ہوتی ان کی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے اندر میرے اللہ تعالیٰ کے ہر انسان کے اندر ایسے کوئی گفٹ ہے. اتنی انرجیز کو ہیل کرتے کرتے آپ اپنی انرجی کو کیسے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں پھر؟ اب تو یہ وقت ہے کہ میں اگر کسی کو ایک دن چھٹی کر لوں نا، میں بچوں کے ساتھ کھانے پہ جاتا ہوں نا، تو وہ پہلے ایک بات کرتے کہ بابا آپ کسی کو نا، کسی ویٹر کو ہیل نہیں کرنا، آپ نے ایز اے فادر جانا ہمارے ساتھ. آپ نے اگر ہماری بات سنی ہے نا تو ایز اے ہیلر نہیں سنی. دیکھیے آپ پریزنٹر ہیں، آپ جب یہاں سے گھر جائیں گے کہ کوٹ اتاریں گے، اس کے بعد اپنی پونی کریں گے، اس کے بعد آپ گھر کی بڑی خوبصورت چلبلی سی لڑکی ہیں، میری بہن جو ہے نا، وہ کھانا کھائے گی، چائے پیے گی، ٹی وی دیکھے گی. آپ اس کریکٹر سے باہر آ جائیں گے. کوئی ڈاکٹر ہے، وہ بھی اگر کلینک سے باہر جاتا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے، کوئی سیاست دان ہے، کوئی ہیلر ایک ایسا کریکٹر ہے، اگر آپ آ گئے تو پھر آپ اسے نکل نہیں پائیں گے. پھر آپ 24 گھنٹے کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک پوسٹ مین کی نوکری تو تبھی ہوگی جب وہ پوسٹ کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی تمیز سے آراستہ کر کے، جس کی پوسٹ اللہ نے بھیجی اور اس کو جا کے پکڑا دے. تو اس کی یہی ڈیوٹی ہے، تو میرا بھی یہی کام ہے. جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیسے اس کا اورا ریڈ کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا سائنز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے مجھے تو اورا نظر آتا، آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، آپ کو پراپر کلرز نظر آتے ہیں؟ مجھے پراپر کلر نظر آتے ہیں. یہ پہلے میں بڑا، اب میں نے پریکٹس یہ کر لی ہے کہ میں اس کو اگنور کر سکوں، کیونکہ کہیں میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ جب میں اس وقت PIA چلتی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کی UK سے ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی، تو جب میں اس میں بیٹھتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا ایک وقت میں کہ میں نے ان سب کے ساتھ اتنا امپیتھائز ہو گیا ہوں کہ میں اپنے سفر کو بھول گیا ہوں. اگر کسی کی والدہ، جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں ان کے عجیب المیے ہوتے ہیں، کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ اس کی جنازے پہ آ رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی خوشی کے لیے آ رہا ہے، تو سب کے رنگ نا. تو میں جب بیٹھتا تھا کہ جہاز میں میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے کلرز جو ان کے سر کے اوپر سے چل رہے تھے، ان کا اورا وہ مجھے نظر آتا تھا. تو میں ان کے ساتھ اتنا زیادہ، اب سمجھ لیں، اٹیچ ہو جاتا تھا، یا ان کے ساتھ اتنا کلک ہو جاتا تھا کہ میرا وہ سفر نا بڑی. اب میں نے پریکٹس کر لی ہے کہ یار یہ جو معاملات ہیں، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف کہہ دیا اس میں کہ یہ جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اور بہت سے کو تو میں درگزر بھی کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی نیت ہمارے لیے کنڈیکٹ ہوتی ہے. سر اگر کسی کا اورا نیگیٹو ہے، وہ اپنے اورا کو کیسے کلینس کر سکتا ہے؟ اس کے ڈفرینٹ طریقے بھی ہوں گے، کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں جو ہمارے دیکھنے والی آڈینس کے لیے ایسا ہو کہ وہ گھر بیٹھ کے خود سے اپنا اورا کلینس کر سکیں. ایک تو اورا نیگیٹو نہیں ہوتا، انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اورا. تو آپ کا کوٹ کیسے نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ میری جیکٹ کیسے نیگیٹو ہو سکتی ہے؟ اورا نیگیٹو نہیں ہوتا، انسان کی سوچ نیگیٹو یا پازیٹیو ہوتی ہے. اگر کسی کا اورا ٹوٹ جائے نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اگر آپ اللہ کے شکر میں ہیں. اچھا، ایک شکر آپ کے توسط سے میں ایک عرض کرتا چلو. ایک شکر ہوتا ہے جو ہم زبانی کلامی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، ہم نے کھانا دیا، ہم کچھ اور سوچ رہے، ہم نے کہہ دیا بس. شکر ایک ایموشن ہے، دل سے نہیں، دماغ سے، روح سے، جسم سے، ہر چیز سے. آپ نے شکر کے زون میں داخل ہونا ہے، اور آپ اگر شکر کے زون میں داخل ہو جائیں گے تو یہ کرسی بھی شکر ہے جس پہ آپ نے مجھے عزت دی ہے نا. آپ نے مجھے یہ ٹیبل جو رکھا ہے، یہ بھی ہاسپٹیلٹی کی سائن ہے، یہ بھی شکر ہے. یہ کافی پتہ نہیں کہاں بنی، کس نے اگائی، کس نے خریدی، کس نے بنائی، کب کس نے خریدا.
کہاں سرو ہوئی، مجھے میرے اللہ نے کروائی نا، یہ دلوں میں ڈالا نا، جو بالکل آپ کو جو کوئی دیتا تو مجھے اس کافی کا اگر میں شکر ادا کر سکا، اگر میں اس کمرے کی خوبصورتی کا شکر ادا کر سکا، اگر میں اس فضا میں میرے لیے جو میرے لیے اللہ نے آکسیجن رکھی اس کا شکر ادا کر سکا، مجھے اس وقت کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے، جسم میں کوئی درد نہیں ہے، بات میں کر رہا ہوں، یہ سب ڈر، یہ خوف، یہ بالکل آسودگی، اگر میں اس کا شکر ادا کروں گا نا تو میرا اور آٹومیٹکلی ہیل ہوتا جائے گا۔ سر ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس یہ کس حد تک ہمارے اورا کو افیکٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اف یو بلیو ان اللہ یس دین وی ہیو ٹو بلیو ان دی ایول ایز ویل۔ یس دیٹس ٹھیک ہے، ٹرو. آپ کا اللہ کا اور آپ کا جو اصل والا رشتہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ مالک کے کیا دے، آپ دے سکتی ہیں کچھ ان کو، جس کا آپ نقصان نہیں کر سکتے، اس کا آپ فائدہ بھی نہیں کر سکتے، مگر ایک چیز میرا اللہ چاہتا ہے آپ سے، اور وہ کئی دفعہ آیات میں میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سورہ ابراہیم میں کہا ہے، آیت نمبر 7 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16-17 میں کہا ہے کہ مجھے ایک ایموشن چاہیے، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، وہ ہے شکر۔ اگر آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے باہر آتی ہے، آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے بھائی آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے جو اتنی محنت کی ہوتی ہے ان کے لیے اچھا لگنے کے لیے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کی جا رہی ہے، بھائی کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا فیملی، اور وہ آپ کو اتنا بھی نہ کہیں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، بری لگی، تو آپ کی وہ جو تیاری ہے وہ کسی کام کی رہے گی آپ کے لیے؟ لیکن سر سم ٹائمز آپ اپنے لیے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. میرا خیال ہے دوسرے کی، آپ اپنے نہیں، آپ کو، میٹر کرتا ہے کہ کوئی کمپلیمنٹ کرے، لیکن اگر کوئی کمپلیمنٹ نہیں بھی کرتا، اگر آپ خود میں اتنے اسٹرانگ ہیں، یو نو یو آر لکنگ گڈ، سو یو ڈونٹ وانٹ ایڈمائریشن کہ کوئی آپ کو ایڈمائر کرے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے فیض صاحب کی ایک شاعری مجھے یاد ہے اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اسی محبت میرے محبوب نواں، میں نے سوچا تھا کہ تو ہے تو درخشائے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات۔ اس کا مطلب ہے کہ بہاروں کو بھی ثبات کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہاں پڑتی تو ہے. اگنالج تو آپ کو چاہیے نا۔ چاہتا تو ہے انسان، لیکن میرا وہ پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں تو آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرتا کہ کسی نے آپ کی تعریف کیوں نہیں کی. ہو سکتا آپ ہو سکتا آپ ہو، اگر میں کوئی اچھی ڈرائنگ بناتا ہوں اور کمرے میں رکھ لیتا ہوں، اگر میں کوئی اچھی لائٹ بناتا ہوں کمرے میں رکھ لیتا ہوں، دانش بھائی نے اتنا اچھا فریم بنایا، اتنی محنت کی، ہمیں بٹھایا، ہمیں فریم سی دیکھی ہے ہماری، اور ہم ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ تھینک یو، یار ٹھیک ہے، یہ ان کے جاب کا حصہ نہیں ہے، یہ جاب کا حصہ فریم بنا لیں، اچھا فریم بنانا، ہم نے ان کی تعریف کرنی ہے، ہم نے ان کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور۔ بالکل. ٹھیک ہے، الشکور کا مطلب ہے قدردان، قدردان وہ کس کا؟ اپنے مخلوق کا، اچھی چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اکنالج کرتا ہے، تو ہاں آپ یہ کیوں تو بات ہے. تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ٹرو دیٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن مجھے سم ٹائمز یہ بھی لگتا ہے کہ انسان کو خود اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ایڈمائریشن کا ویٹ نہ کرے، کیونکہ پھر جب آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو تب آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آتی ہے کہ آپ نے میں نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ انسان مجھے کمپلیمنٹ کرے، اس نے نہیں کیا، تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں وہ چیز برا فیل ہوگی، تو وہ ایک بری انرجی میرے اندر آئے گی. ڈونٹ یو تھنک؟ آپ میرڈ ہیں؟ نو، آئی ایم ناٹ میرڈ. تبھی آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، جب آپ تیار ہو کے اپنے ہسبینڈ کے لیے آئیں گی نا، اور جسی دن اس نے آپ کی تعریف نہ کی، آپ یہ کلپ کو نہ سنبھال کے رکھیے گا، اس والے پورشن کو. دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کافی ایسے ہیں ریلیشنز اور جو لوگ میرڈ ہیں جو نہیں تعریف کرتے ہوں گے، تو وہ پھر ایکسپیکٹ کریں گی. کرنا چاہیے نا، ان کا حق ہے. تو نہیں اگر کریں گے تو پھر نیگیٹو انرجی آئے گی ان کے مائنڈ میں. بالکل بھی نہیں آئے گی. ان کو سمجھائیں گے اپنے پارٹنر کو کہ آپ کے لیے اگر میں اچھی چائے بناؤں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اچھی چائے. اگر آپ کی میں والدہ کی خدمت کروں تو اس کو کہنا چاہیے کہ بہت شکریہ، کیونکہ میری والدہ کی خدمت آپ کا فرض نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کو اچھی طرح ملنا آپ کا فرض نہیں ہے. تو اگر وہ اکنالج نہیں کرے گا نا، میں آپ کو پھر ایک دفعہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اس اسکرپٹ کو سنبھال کے رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے شادی کے سال کے بعد مجھے کہنا کہ سر میں ٹھیک کہہ رہی تھی، تو پھر ہم اس پہ بات کریں.